میرے والدین جلد یا بدیر میری شہادت کی خبر سنیں گے۔ دنیا کو ایک کنٹینر کا بند دروازہ میری نظروں سے اوجھل کر رہا ہے، اور میں اپنے 150 مجاہد بھائیوں کے ساتھ کنٹینر کی قلیل ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں اتارنے میں کوشاں ہوں۔ کنٹینر میں زیادہ سے زیادہ 40 افراد کے سمانے کی گنجائش ہے، لیکن اس میں سے اس وقت ہم 150 افراد ہیں۔ 2 دنوں سے خوراک اور پانی ہم پر ممنوع ہے، اور اندر کی ہوا آہستہ آہستہ معدوم ہو رہی ہے۔ ہماری شہادت اب یقینی ہے۔ ہمارا کنٹینر ایک ٹرک پر لدا ہوا ہے، لیکن ٹرک کی چال سست ہے۔ کنٹینر میں ہماری بھاری بھاری سانسوں نے خوب گرمی پیدا کی ہے، اور جب ہمارے بدن کے مساموں سے پسینے کے فوارے بہنے لگتے ہیں تو ہمارے کپڑے ہم پہ بہت گراں گزرتے ہیں، اور ہم ان بھیگے کپڑوں سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ ہم پہلے اپنی پگڑیاں اتار رہے ہیں، پھر اپنی قمیضیں، پھر اپنی شلواریں، پھر ہم ایک دوسرے کی حالت پر ترس کھا کر اپنے اتارے ہوئے کپڑوں سے ایک دوسرے کے جسم پونچھ رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے منہ پر ان کپڑوں کو نچوڑ کر ایک دوسرے کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس کشید کیے ہوئے پسینے میں ایک عجیب پٹی کی تلخی پناہ ہے۔ ہمارے کنٹینر میں گھٹن بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ بھائی بے دم ہو کر نیچے گرے ہیں اور اٹھ نہیں رہے ہیں۔ ہم سب ایک ہی آفت سے نبرد آزما ہیں۔ ہم سب کی سانسیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، سو ہم سب احتجاج کا کنٹینر کا دروازہ زور زور سے پیٹ رہے ہیں۔ یہ آہنی دروازہ ہمارے ہاتھوں کی مار سے ایک مست بادبان کی طرح جھوم رہا ہے۔ اچانک کنٹینر ڈھونے والا ٹرک رک رہا ہے۔ باہر کچھ آہٹیں سنائی پڑ رہی ہیں اور پھر کچھ آوازیں۔ ہمارے نگران اپنی دری زبان میں ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ پھر اچانک گالیوں کی بچھاڑ گولیوں کی بارش میں بدل جاتی ہے۔ 20 گولیاں دروازے کو چھید رہی ہیں۔ 20-25 بھائی گولیاں کھا کے جاں بحق ہو رہے ہیں، اور کچھ پسماندگان ان شہید بھائیوں کی لاشوں پر رینگتے رینگتے ان سوراخوں کے پاس آ رہے ہیں جو گولیوں کے گزرنے سے دروازے کے لوہے میں پڑ گئے ہیں۔ ان سوراخوں سے ان کے لالچی منہ چپک رہے ہیں، وہ باہر کی تر و تازہ ہوا کو پورے زور سے کھینچ رہی ہیں۔ پھر ٹرک چل پڑتا ہے، کنٹینر رواں دواں ہے۔ ہماری منزل اب تک ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے جائے روانگی بے حقیقت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دشت یرگاں دور سے دور تر ہو رہا ہے جہاں ہمیں کنٹینروں میں ٹھونسا گیا تھا۔ میرا اندرونی قطب نما مجھے بتا رہا ہے کہ ہم مغرب کے سمت میں پہی میں رواں ہیں۔ ہم شاید مزار شریف کے قریب ہیں۔ اب ہم سب اپنے شہید بھائیوں کی لاشوں پہ لیٹ گئے ہیں۔ سوراخوں کے باوجود کنٹینر کی ہوا جا بخش سہولت سے خالی ہو رہی ہے، اور ہم سب کے دماغ دھن سے اٹ رہے ہیں۔ پہلے موت ایک شرمیلی عورت کی طرح ہم پر وقفے وقفے سے ایک نگاہ غلط انداز ڈالتی تھی۔ اب وہ ایک فحشہ کی بے شرمی سے ہم سے تواتر کے ساتھ آنکھیں ملا رہی ہے۔ میری بڑھتی کمزوری نے مجھے ایک بھائی کی لاش کو اپنی سیج بنانے پر مجبور کر دیا، اور میری آنکھیں حال دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہیں۔ میری آنکھیں اس وقت ماضب کی جانب نگراں ہیں۔ میرے شہید گرائیوں کے چہرے میرے سامنے ہیں۔ ان گرائیوں کو میں نے 2 ماہ پہلے ایک جیپ میں افغانستان کی سرحد پر پہنچایا تھا۔ پورے راستے میں وہ ایک قدیم دور کے محاذوں کا تصور باندھتے رہے۔ ان کے چشمے تصور کے آگے صلیبی جنگوں کے پروکار اور شاندار لڑائیاں تھیں، دیو ہیکل بہادروں کی زور آزمائیاں اور زرہ پوش شہ سواروں کی تیز زینیاں۔ لیکن ان کی قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد جب ہماری جیپ طالبان کے قندوز والے کیمپ میں پہنچی، بمباریاں شروع ہو چکی تھیں۔ طالب بموں تلے رتے جا رہے تھے۔ ان کی پگڑیاں پارا پارا ہو کر ہوا میں اچھل رہی تھیں۔ ان کے جسم ریت کے محلوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو رہے تھے۔ بموں کی اس موسلا دھار بارش سے کوئی مفر نہیں تھا۔ میرے سامنے یکے بعد دیگرے سب کے شرازے بکھر رہے تھے۔ سب کے سرخ اور گرم لوتھڑے میرے چہرے پر گر رہے تھے، اور سب کے شرازوں کو اس قدر تیزی سے ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ جب وہ اندر سے اتنے کمزور تھے تو اتنی دیر سالم کیسے رہے۔ لڑنے سے پہلے ہی میرے گرائے گرد و غبار ہو گئے۔ دشمن کے تیاروں اور توپوں نے صرف مجھے بخشا تھا۔
پھر ان مسلسل بمباریوں نے ہمیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا. جنگ بندی ہو گئی اور جنگ بندی کے فوراً بعد دشمن کے سپاہیوں نے ہمیں جلوس کی شکل میں دستے یگان کی طرف روانہ کیا. ہم پورا دن اور پوری رات چلتے رہے. ہمارے چلنے کی رفتار تیز تھی کیونکہ ہم اپنی وزنی چیزوں سے سرخدوش ہوئے تھے. ہمارے بستوں، بوٹوں، بیلٹ اور بٹووں کو دشمن کے بے ڈھب سپاہیوں نے تلاشی کے بہانے ہم سے چھین لیا تھا. ہم سے خوب مال غنیمت حاصل ہوا. اب ہماری شان رفتہ کا صرف ایک ہی نشان باقی تھا، ہماری کالی پگڑیاں. ہمارے سروں پر بددستور بندھی ہوئی تھیں، لیکن وہ صرف لوگوں پرچموں کا دھوکہ دے رہی تھیں. ان کا رنگ دین کا نہیں، سوگ کا معلوم ہو رہا تھا. بہرحال ہمارا جلوس اتنا لمبا تھا کہ اس کے دونوں سرے آنکھوں سے اوجھل ہو رہے تھے. ہمارا جلوس ایک اژدہے کی سستی سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے، کروٹیں لیتے ہوئے ایک دن اور ایک رات پہاڑیوں اور دشتوں پر رینگتا چلا گیا. پھر ہم دشت ارگانگ پر پہنچے. دشت کی ابتدا ایک سڑک کی تھی جس کے دونوں کناروں پر ایک ٹرک اور ایک کنٹینر کھڑے تھے. اب کنٹینر ایک اجتماعی تابوت بن گیا تھا. جاڑے نے میری پسلیوں میں اپنی برف رکھی ہے. میں کامتا جا رہا ہوں، میری ہستی برفیلی ہے. یہ برف کہیں دور سے آ رہی ہے، کسی دور افتادہ کوئی سلطنت سے. وہاں کے کوساروں پر میرے گرائی کھڑے ہیں اور وہ میرا نام پکار رہے ہیں. شہیدوں کی پاک فہرست میں میرے نام کا اضافہ ہونے جا رہا ہے. میں جنت کی سرحد پر آیا ہوں. سلسبیل کا پانی میری بغل میں بہنے لگا ہے اور میں اس پانی کو پینے لگا ہوں. لیکن یہ پانی بہت کڑوا ہے. اس میں کسی شیطان نے کوئلے ملائے ہیں. یہ پانی آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ میں اپنا دایاں ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور اپنا ہاتھ ٹٹول ٹٹول کے پانی کے منبع پر پہنچا رہا ہوں. ایک لاش کا منہ کھلا رہ گیا جس کے اندر سے وہ سیال ٹپک رہا ہے جسے میں نے غلط فہمی میں امرت مانا تھا. اب میں اپنا منہ پھیر لیتا ہوں. یہ پانی میرے لیے حرام ہے. اس کو پینے سے تشنا مرنا بہتر. اب میرے محسوسات، میرے خیالات اور میری یادیں یک کے بعد دیگرے کافور ہو رہی ہیں اور میری ذات فنا کی امانت ہے.